بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن کریم کی 4 آیتیں میں آپ کے سامنے تلاوت کرتا ہوں اور پھر ان کی مختصر سی وضاحت آپ کے سامنے کرتا ہوں۔ سب سے پہلے سورہ بقرہ کی 2 آیتیں ہیں۔ ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم۔ دوسری آیت کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم ویعلمکم الکتاب والحکمہ وَيُعَلِّمُكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ۔ تیسری آیت سورہ آل عمران پارہ 4۔ لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ۔ چوتھی آیت سورۃ الجمعہ کی پارہ 28۔ والذی بعث فی الأمیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وإن كانوا من قبل لفی ضلال مبین۔ دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے 4 فرائض منصبی کا ذکر اللہ نے فرمایا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے کیوں بھیجا ہے؟ تو آپ کے ذمے اللہ نے 4 کام لگائے۔ نمبر 1، اوپر آپ دیکھ رہے تھوڑی سی ترتیب میں فرق نظر آ رہے ہیں۔ سب سے پہلے نمبر پر ہے تلاوت آیات، تلاوت آیات۔ دوسرے نمبر پر ہے تعلیمی کتاب، قرآن کریم کی تعلیم۔ تیسرے نمبر پر ہے تعلیم حکمت، اور چوتھے نمبر پر ہے تزکیہ۔ اچھا نیچے دیکھیں ترتیب بدل گئی، تلاوت آیات، تزکیہ، تعلیمی کتاب، تعلیم حکمت۔ یہ فرق نظر آ رہے ہیں؟ سب سے پہلے تو یہ جو آیتیں میں نے آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی، اس کا عنوان ہے فرائض منصبی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے 4 فرائض منصبی، آپ کی ذمہ داریاں، یا اس کو مقاصد بعثت بھی کہتے ہیں۔ مقاصد بعثت کا مطلب کیا ہے؟ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے مقاصد، تو مقاصد بعثت بھی کہتے ہیں، فرائض منصبی بھی کہتے ہیں۔ بڑے آسان الفاظ ہیں لیکن آج کل مشکل ہو گئے۔ اب الفاظ کو تو بدلا نہیں جا سکتا نا، وضاحت میں نے کر دی، وضاحت کی جا سکتی ہے۔ ایک تو یہ بات ہو گئی۔ دوسری بات آپ ان میں دیکھ رہے ہیں قرآن میں یہ 4 مرتبہ یہ عنوان آیا ہے۔ چاروں آیتیں میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی۔ اب پہلی آیت اللہ نے کب ذکر کی ہے؟ سورہ بقرہ میں پہلے پارے کے آخر میں آیت نمبر 129 میں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام جب کعبۃ اللہ کی تعمیر کر رہے تھے تو کچھ دعائیں انہوں نے دورانی تعمیر مانگی ہے، اور ایک دعا وہ ہے کہ جب تعمیر سے مکمل فارغ ہو گئے تو کسی موقع پر یہ دعا مانگی۔ کیا دعا مانگی؟ ربنا، اے ہمارے رب، وابعث فیہم، بھیج دیجئے ان مکہ والوں میں، رسولاً، ایک شان والے پیغمبر، منہم، جو انہی میں سے ہو۔ کیا کام کرے؟ یتلو علیہم آیاتک، آپ کی آیتیں ان پر پڑھ کر سنائے، ویعلمہم الکتاب، اور ان کو کتاب کی تعلیم دے، والحکمت، اور ان کو حکمت اور دانائی کی تعلیم دے، ویزکیہم، اور ان کا تزکیہ کرے، ان کو پاک کرے۔ یہ دعا مانگی تھی۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میرے دنیا میں آنے کے جو ظاہری اسباب ہیں وہ 3 ہیں۔ ایک تو اللہ کی طرف سے ہے نا، اور ایک ظاہری کوئی سبب بنتا ہے۔ تو کہتے ہیں میں نے دنیا میں آنے کے ظاہری اسباب 3 ہیں۔ نمبر 1 ابراہیم علیہ السلام کی دعاؤں میں،
نمبر 2 حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیشنگوئی اور خوشخبری ہوں میں، جب انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کھڑے ہو کے تقریر کی، 28ویں پارے میں اللہ نے اس کا ذکر کیا، وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِي اسْمُهُ احمد، اے بنی اسرائیل میں اللہ کا پیغمبر ہوں تمہاری طرف، تورات کی تصدیق کرتا ہوں اور اپنے بعد آنے والے ایک پیغمبر کی خوشخبری تمہیں دیتا ہوں جن کا نام احمد ہوگا۔ آپ کی والدہ ماجدہ نے آپ کا نام احمد رکھا تھا اور آپ کے دادا نے آپ کا نام محمد رکھا تھا، یہ دونوں نام ہیں، قرآن میں دونوں آئے ہیں۔ لفظ محمد 4 بار آیا ہے قرآن کریم میں اور احمد 1 بار آیا ہے، باقی قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ آپ کو پیغمبر سے، بندے سے مخاطب فرماتے، میرے بندے، رسول، یا اس طرح صفات کے ساتھ آپ کو ذکر کرتے ہیں زیادہ تر۔ آپ کا جو اصل نام ہے لفظ محمد صلی اللہ علیہ وسلم 4 مرتبہ آیا ہے اور لفظ احمد صلی اللہ علیہ وسلم 1 بار آیا ہے۔ احمد لفظ احمد بولتے ہیں نا، اس کا ذرا خیال رکھا کرے، ہمارے نبی کا نام ہے نا، اچھا لینا چاہیے، احمد ہے۔ تو ایک تو یہ ہو گیا۔ اب اس پہلی آیت کے اندر جب ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی تھی، یہاں کی ترتیب ذرا آپ دیکھیں، سب سے پہلے تلاوت آیات کہ اے اللہ ایسا پیغمبر ان میں بھیج دے، آپ کی آیتیں ان کے سامنے پڑھے، آیتوں کی تلاوت کرے۔ دوسرے نمبر پر ان کو کتاب کی تعلیم دے، قرآن کریم کی اس کتاب کے الفاظ صرف نہ پڑھے بلکہ ان الفاظ کی تعلیم بھی دے، ان کو اس کی تفسیر بھی بتائے، والحکمت اور حکمت اور دانائی کی تعلیم دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو احادیث مبارکہ ہے وہ حکمت ہے۔ اور چوتھا کام کیا بتایا؟ وَيُزَكِّيهِمْ، اور ان کو اچھے اخلاق سے آراستہ کرے، ان کا تزکیہ کرے۔ تزکیہ کے معنی ہے پاک کرنا۔ قد افلح من زکاہا وقد خواب من دساہا، یقیناً کامیاب ہو گیا وہ شخص جس نے اپنے نفس کو پاک کر لیا گناہوں سے، برے اخلاق سے، بری عادتوں سے۔ وقد خواب من دساہا، اور ناکام اور نامراد ہوا جس نے اپنے آپ کو خاک میں ملا دیا، برے ماحول میں، بری چیزوں میں، گندی چیزوں میں ملا دیا۔ یہ اب یہ پہلی چیز۔ اب یہاں ترتیب جو آپ کو نظر آ رہی ہے وہ دیکھ رہے ہیں، یہ اصل ترتیب یہ ہے۔ اصل ہے سب سے پہلے تلاوت آیت ہے، اصول یہ ہے، پھر اس کے بعد ہے تعلیمی کتاب، پھر ہے تعلیم حکمت، آخر میں ہے تزکیہ۔ دیکھیں 2 چیزیں، ایک ہے تعلیم اور ایک ہے تربیت۔ پہلے تعلیم ہے پھر تربیت ہے۔ پہلے کسی چیز کو سیکھو گے پھر اس کو عمل میں لاؤ گے۔ جب بہتر سمجھو گے تو بہتر کرو گے نا، جب اس کا طریقہ ہی سمجھ نہیں آئے گا۔ نماز بہتر سمجھیں گے تو بہتر طریقے سے پڑھیں گے۔ اب وہ الگ بات ہے، وقت پہ نماز پڑھو، جب ہمیں پتہ ہوگا کہ وقت پہ نماز پڑھنے کے کتنے فضائل ہیں، کتنی اہمیت ہے، جماعت کے ساتھ مرد کے لیے نماز واجب ہے، جب پتہ ہوگا تو پڑھے گا، اگر نہیں پڑھے وہ وعید ہے اس کو بھی سنے، پھر اس کو نماز پڑھنے کا اچھا طریقہ بھی آتا ہو، بہت اچھی نماز پڑھے گا۔ اب پڑھنا بہتر طریقے سے پڑھنا، یہ تربیت ہے۔ تو دیکھیں یہاں پر جو ترتیب رکھی وہ تعلیمی ترتیب ہے، اور باقی تینوں جگہ پر جو ترتیب رکھی ہے وہ کیا ہے؟ تزکیہ کو پہلے کرتی ہے۔ دیکھیں دوسرے نمبر پر کیا لکھا ہے؟ تلاوت آیات، تزکیہ، تینوں آیتوں میں تزکیہ پہلے ہے، تعلیمی کتاب اور تعلیم حکمت بعد میں۔ کیوں؟ وجہ یہ ہے کہ ایک ہے تعلیم اور ایک ہے تزکیہ، جس کو ہم تربیت کہتے ہیں۔ تزکیہ تربیت ایک ہی چیز ہے، تزکیہ، اس لیے کہ ایک ہے تعلیم اور ایک اصل تعلیم کا مقصد تزکیہ ہے۔ تعلیم کا اصل مقصد کیا ہے؟ کہ انسان کی اچھی تربیت ہو جائے۔ ہم اس لیے پڑھتے ہیں کہ ہم اچھے انسان بنیں، ہم اس لیے تعلیم حاصل کرتے ہیں کہ ہم اچھے مسلمان بنیں۔ یہ تو اچھا مسلمان بننا، اچھا انسان بننا، یہ مقصد ہے، اور اس کا ذریعہ کیا ہے؟ سیکھنا، علم حاصل کرو، اچھی صحبت میں بیٹھو، اچھے ماحول میں بیٹھو۔ تو یہ ہے، تو ایک ہے تزکیہ ہے مقصد۔ تزکیہ کیا ہے؟
یہ مقصد ہے۔ اور تلاوت آیات، تعلیم کتاب، تعلیم حکمت، یہ اس کے حصول کا ذریعہ ہے، تزکیہ کو حاصل کرنے کا ذریعہ ہے۔ جب ہم قرآن پڑھیں گے، بہتر طریقے سے پڑھنا آئے گا، پھر ہم سمجھیں گے قرآن کریم کو، پھر ہم حکمت کو سمجھیں گے تو ہم سمجھ جائیں گے کہ دیکھو اب قرآن دیکھو ہم نے پڑھا تو بہت ساری چیزوں کا ہمیں اندازہ ہوتا ہے۔ اگر میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں، میں تو دیکھو ایک گاؤں میں پیدا ہوا، لیکن الحمدللہ قرآن کے ماحول میں بیٹھا، قرآن کی صحبت میں بیٹھا، قرآن پڑھا، قرآن پڑھاتا ہوں، تو اس کی وجہ سے مجھے بہت ساری چیزوں کا احساس ہو گیا، پتہ لگ گیا۔ اور قرآن اتنی بڑی اللہ کی نعمت ہے کہ جتنا انسان قرآن کریم ایک آیت کے بھی لے لے اپنی زندگی میں، جیسے 4 آیتیں ہیں، اگر کوئی کہیں تو اس پہ کلپ بھی ہم نے بنا، ہمارا کلپ بھی ہے اس میں، آپ کبھی دیکھیں مقاصد بعثت کے نام سے یا فرائض منصبی کے نام سے تعلیم و تربیت لکھیں اور پھر یہ لکھیں یا میرا نام لکھیں، تو آپ کو پورا اس کے اوپر پھر تو وہ مل جائے گی معلومات۔ یہ 4 آیتیں آپ یاد کر لیں۔ اگر ہمیں ایسا ماحول ملے کہ کچھ وقت کے لیے ہم بیٹھا کریں اور ان آیتوں کو ہم سیکھیں، ان آیتوں میں آپ غور فکر کریں، زندگی بھر اگر آپ اس میں غور فکر کریں گے 4 کاموں میں نا، آپ اپنی طبی عمر کو پہنچ جائیں گے، لیکن آپ یہ نہیں فیصلہ نہیں کر سکیں گے کہ میں نے کورس مکمل کیا۔ یہ ایسی چیزیں، ایسے مضامین ہیں کہ جتنا غور فکر انسان کرتا رہے اتنے علم کے دروازے کھلتے ہیں انسان کے اوپر۔ تعلیمی کتاب ظاہر بات ہے، تعلیمی کتاب آسان کام تھوڑی، الحمد سے شروع کر کے والناس پر پڑھنا، اور جتنا بار بار پڑھیں گے، ہر مرتبہ پڑھنے کے بعد انسان کہے گا میں تو بالکل یہ تو اب اصل سیکھ رہا ہوں، پھر اگلی مرتبہ پڑھے گا کہتا اب بہتر سیکھ رہا ہوں، اگلی مرتبہ پڑھے گا پھر کہے گا اب بہتر سیکھ رہا ہوں۔ یعنی یہ قرآن کریم ایسی کتاب ہے نا کہ اس کا کوئی، وہ کہتے ہیں بحر بے کنار، ایسا سمندر ہے جس کا کوئی کنارہ نہیں ہے۔ جتنا پڑھتے رہیں گے اتنا ہی آپ کا علم کا جذبہ اور بڑھے گا۔ ان 4 آیتوں کو یاد کر لے، ترجمہ دیکھ لیں اس کا، یہ 4 آیتیں نوٹ کر، تلاوت آیات۔ اب تلاوت آیت کا مطلب کیا؟ میں پڑھتا ہوں تلاوت آیت، الف لام میم، کتنی نیکیاں ملی مجھے؟ 30۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ میں تلاوت کر رہا ہوں۔ اب میں اس کا ترجمہ، الف لام میم حروف مقطعات میں سے، کس میں سے؟ حروف مقطعات میں سے 29 صورتوں کے شروع میں آتے ہیں، 29 114 صورتوں میں سے 29 صورتوں کے شروع میں آتے ہیں۔ ان کا معنی کیا ہے یا ان کی مراد کیا ہے؟ ایک ہے معنی، ایک لفظ کا معنی ہے، جیسے مثال کے طور پر مار کر ایک لفظ ہے، ایک اس کے معنی، اور ایک ہے اس سے مراد۔ مسجد ایک لفظ ہے، ایک ہے مسجد کا معنی سجدے کے، ایک ہے مسجد سے مراد کیا ہے۔ تو الف لام میم یہ ایک لفظ ہے، نہ اس کا معنی معلوم ہے نہ اس کی مراد معلوم ہے، اس لیے اس کی تفسیر مفسرین کیا کرتے ہیں؟ اللہ اعلم بمرادہ بذالک، اس کی حقیقت کو اللہ ہی بہتر جانتے ہیں۔ جہاں کہیں بھی حروف مقطعات آئیں گے، دیکھو پڑھنے پہ آپ کو ثواب مل رہا ہے، لیکن اس کے معنی میں پڑھنا پابندی لگائی گئی ہے۔ بس آپ نے اس کو پڑھنا ہے، اور اتنا کہنا، اگر آپ نے تفسیر کرنی ہے، ترجمہ کرنا ہے، آپ نے اتنا کہنا ہے اللہ اعلم بمرادہ بذالک، اس کی حقیقت کو اللہ ہی بہتر جانتے ہیں، بس علم کا دروازہ بند۔ آپ پڑھتے رہیں، میں پڑھتا ہوں الف لام میم، الف لام میم، بچہ ہے بیٹھا ہوا ہے یا کوئی ہے قرآن سیکھ رہے، اور ایک مرتبہ پڑھ لے 30 نے، ایک مرتبہ پڑھنے سے 30 نے کیا آپ کو مل رہی ہے۔ تو ایک ہے تعلیمی کتاب اور ایک ہے تعلیم حکمت۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی باتیں بتائیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زندگی ہے وہ مسلمانوں کے لیے مثال اور نمونہ ہے۔ قرآن کریم نے فرمایا، ہم اپنے نبی کو بہت طریقے سے سنجیدگی کے ساتھ پڑھیں گے نا، تو پھر ہمیں پتہ لگے گا کہ ہمارے نبی کی سوچ کتنی گہری تھی۔ حقیقت کو دیکھو، ہم تو دنیا میں کتنی بھی آپ دنیا میں تعلیم لے لیں، لیکن وہ دنیا میں ہماری سوچ وہی محدود رہے گی۔ اصل حقائق جو انسان پر کھلتے ہیں، دنیا کی حقیقت کیا ہے، اللہ کون ہے، نمبر ون سبق یہ اللہ کون ہے، اللہ کو پہچانو۔ نمبر 2 دنیا کی حقیقت کیا ہے، جس دنیا میں تم زندگی گزار رہے ہو یہ دنیا ہے کیا،
اس کی حقیقت کیا ہے؟ نمبر 3 تمہاری حقیقت کیا ہے، تم کون ہو، تمہیں اللہ نے کیسے بنایا، کیسے پیدا کیا، کیوں پیدا کیا، تمہارے بنانے کا مقصد کیا ہے، تمہاری اصل منزل کیا ہے، تمہارا اصل ٹھکانہ کیا ہے، یہ سب بتائے۔ یہ مین 3 سبق ہے قرآن کے اندر، 3 سبق ہے۔ نمبر 1 اللہ کون ہے، نمبر 2 دنیا کیا ہے، نمبر 3 تم کون ہو، تمہاری حقیقت کیا ہے۔ یہ 3 اسباب۔ اب یہ کوئی آسان تھوڑی ہے، ایک آدمی کو مجھے پتہ لگ گئی تو میں نے یاد کر لیا، کہاں یاد کیا ابھی تک؟ اپنے آپ کو پہچانا ہی نہیں، کیا یاد کریں گے؟ اپنے آپ سے بے خبر پھر رہے سب، سمجھ رہے ہیں یعنی اپنے آپ سے بے خبر ہے، اصل حقیقت کا پتہ ہی نہیں۔ تو یہ 3 چیزیں ہیں۔ تو دیکھیں یہ 4 کام بتائے، تو وہاں دیکھیں 3 آیتوں کے اندر اللہ نے تزکیے کو پہلے کر دیا، اور تلاوت آیات، تعلیمی کتاب اور تحلیم حکمت کو پہلے، اور تلاوت آیات کو پہلے کیا، پھر تزکیہ ذکر کیا، تعلیمی کتاب تعلیمی حکمت کو بعد میں۔ کیوں؟ پہلی ترتیب جو بتائی وہ تو پڑھنے کی ترتیب ہے، جب آپ تعلیم لیں گے تو ایک تعلیم کی ترتیب ہوتی ہے اور ایک تعلیم کا مقصد ہوتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی تھی کہ اے اللہ ان مکہ والوں میں ایسے پیغمبر بھیج دے جو ان پر تیری آیتیں تلاوت کرے، ان کو کتاب کی تعلیم دے، ان کو حکمت کی تعلیم دے، اور ان کا تزکیہ کرے، ان کو پاک کرے، ان کو اچھے اخلاق سے آراستہ کرے، یہ بتایا۔ اور اگلی آیتوں میں یہ پیغام دیا جا رہا ہے کہ نبی کی دعا، ابراہیم علیہ السلام کی دعا قبول ہو گئی اور وہ پیغمبر آ گئے، اور اس پیغمبر نے کر کے بھی دکھا دیا۔ سمجھ رہے ہیں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا قبول ہو گئی یا نہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے نا، کن میں سے تھے؟ مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئے۔ کون سی قوم میں پیدا ہوئے؟ قریش میں، بنو ہاشم میں، عربوں میں پیدا ہوئے۔ آ گئے، نبوت مل گئی، نبوت ملنے کے بعد کیا کیا؟ صحابہ کو دیکھو تربیت کیسی فرمائے، درفشانی نے تیرے قطروں کو دریا کر دیا، دل کو روشن کر دیا، آنکھوں کو بینا کر دیا، خود نہ تھے جو راہ پر، اوروں کے ہادی بن گئے، کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا۔ کیسی تربیت فرمائی۔ آپ انسانیت کی تاریخ کو اٹھا کے دیکھیں، آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک ایسی ٹیم دنیا کی تاریخ میں نہیں مل سکتی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنائی۔ دنیا میں ہی اللہ نے کہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو گئے اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے، اللہ ان سے راضی ہو گئے اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ ہم یہ نہیں کہہ سکتے اللہ ہم سے راضی ہے یا نہیں۔ ٹھیک ہے، نماز پڑھتے ہیں، اللہ کا بڑا شکر ہے، اچھے کاموں کی توفیق اللہ نے دی ہے، لیکن اصل یہ قبول ہو جائے، یہ پتہ لگے گا آخرت میں، دنیا میں نہیں لگے گا۔ سمجھ رہے ہیں؟ اب یہ ہم کر رہے ہیں، سیکھ رہے، لگے ہوئے، پڑھ سن رہے ہیں، ہمارا یہ عمل اللہ کے یہاں قبول ہو جائے۔ صحابہ کی قبولیت کا اعلان اللہ نے پہلے کر دیا، سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت ہے۔ تو ان آیات میں اللہ نے کیا ذکر فرمایا؟ ایک تعلیم اور ایک تربیت۔ تو اس کا مطلب خلاصہ یہ ہے کہ ایک تعلیم اور ایک تربیت، اصل ہے، مقصد ہے تربیت، انسان کی تربیت ہو جائے، یہ مقصد ہے، لیکن وہ بغیر تعلیم کے ممکن نہیں ہے۔ اس کے لیے تعلیم سے مراد ہی نہیں بڑے بڑے کورس کر لیں۔ دیکھیے زندگی کے 2 حصے ہیں، ضروریاتی زندگی جو ہم 24 گھنٹے کی زندگی گزارتے ہیں، جو ہمارے مین زندگی کے کام ہیں، ان کو صحیح سمجھ نہ چلے، اور ایک بڑے بڑے کورس کرنا، اب جا کے داخلہ لے لے کہ اسکول پہ، یونیورسٹی میں، کالج میں، مدرسے میں، اور زندگی لگاتے رہے وہاں پر، وہ تعلیم اصل نہیں ہے، وہ تو ایک شوقیہ تعلیم ہے۔ پھر اصل جو بنیادی تعلیم ہے کہ 24 گھنٹے کی جو ہماری زندگی ہے، صبح جاگنے سے لے کر سونے تک پوری رات دن کی زندگی، حلال، حرام، جائز، ناجائز، صحیح، غلط، سچ اور جھوٹ، یہ بس ایک اندازہ ہمیں ہو جائے، اس کا پتہ لگ جائے، ہم باہر نکلے تو ہمیں فتح ہو کہ حق کیا ہے، باطل کیا ہے، صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے۔ اب دیکھیں نا کیسے ماحول کو ہم لوگوں نے مل کے بنا دیا۔ اچھا کسی کو پتہ نہیں ہے کہ میں جو کر رہا ہوں صحیح غلط کیا ہے،
وہ ساری چیزوں کا پتہ بھی ہوتا ہے ابھی، لیکن دوسروں کے بارے میں ہم نہیں کہہ سکتے. جو ہمارے سیاسی ایک کہہ رہے کہ آئین یہ کہتے ہیں، دوسرے کہتے ہیں آئین یہ کہتے ہیں. بھائی کون سا آئین ہے یار؟ کچھ ہمارے علماء کے بارے میں ایک مولوی یہ کہتے ہیں، دوسرا مولوی یہ کہتے ہیں. لیکن اس کا تعلق اللہ نے دوڑا ہے انسان کی طلب کے ساتھ. ایک مولوی یہ کہتا ہے، دوسرا مولوی یہ کہتے ہیں. ایک سیاسی یہ کہتے ہیں، دوسرا سیاسی یہ کہتے ہیں. ایک بندہ یہ کہتے ہیں، دوسرا بندہ یہ کہتے ہیں. لیکن اللہ کو حاضر ناظر کر کے کہ ہم نے کبھی جس اللہ نے ہمیں بنایا دل رکھ کے کبھی ہم نے اس اللہ سے بہت سنجیدگی کے ساتھ اور طلب صادق، سچی طلب کے ساتھ نیت اپنی صاف کر کے اپنا دل اللہ کے سامنے رکھ کے کبھی ہم نے مانگا ہے؟ یا اللہ چاہے مجھے معلوم نہیں ہے کہ دنیا کس رخ پہ جا رہی ہے، مجھے حقیقت نصیب فرما دے. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ. اے اللہ حق کو مجھے حق کر کے دکھا دے اور اس پہ چلا دے. صرف دکھانا کافی نہیں ہے، اے اللہ اس میں مجھے چلا. یہود جانتے تھے حق کیا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، نبی آخر الزمان آ گئے، اچھی طرح پہچانا. یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، ایسے پہچانتے ہیں جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں، اور انکار کر دیا. تو حق تو نظر آ گیا تھا ان کو، حق سمجھ بھی آ گیا تھا، انکار کر دیا. توفیق نہیں ملی قبولیت کی. تو اللہ سے حق مانگنا بھی ہے کہ یا اللہ حق ہمیں دکھا بھی دے اور حق پر چلا بھی دے. وَأَرِنَا الْبَاطِلَ بَاطِلًا وَارْزُقْنَا اجْتِنَابَهُ، اور اے اللہ باطل کو باطل کر کے دکھا دے، ہمیں باطل کو باطل کر کے دکھا دے اور اس سے بچا بھی دے. صرف کافی نہیں ہے، صرف دکھانا کافی نہیں. مجھے پتہ ہے کہ یہ جھوٹ ہے، یہ غلط ہے، میں دیکھ رہا ہوں اپنی آنکھوں سے، پھر بھی میں اس میں مبتلا ہوں. مارکیٹ کے اندر آدمی بیٹھا ہوا ہے اور نماز بھی پڑھ لیتے، ادھر آ کے جھوٹ پہ جھوٹ بول لے. اس کو پتہ نہیں ہے کہ یہ جھوٹ ہے، یہ غلط ہے، پتہ ہوتا ہے، لیکن اب کیا کریں. یہ توفیق ملنا، کہنا الگ چیز ہے اور ہونا الگ چیز ہے. اللہ سے مانگو. تو یہ ہے ان آیاتوں کا خلاصہ میں نے آپ کے سامنے ذکر کر دیا.